ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام جی، علیکم مفتی، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، آپ سے میں نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے اور آپ سے میں نے دعا کا کہا تھا، تو یقیناً آپ نے دعا کی ہوگی صاحب۔ تو رات کا شام کا وقت ہے، یہاں کیلیفورنیا میں 3 گھنٹہ رات کو آگے ہے، تو ہمارے یہاں کوئی آثار نہیں تھے، 2-3 دن تک شدید گرمی کے آثار تھے، لیکن ماشاءاللہ سے فوار پڑنا شروع ہو گئی اور زور ٹوٹ گیا گرمی کا، اور بارش بھی ہوئی 2-3 ہمارے مضافات میں ماشاءاللہ سے۔ لیکن ابھی تک اب 2-3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن یہاں کا ویدر بہت خراب ہے اور کئی جگہوں پر لگی بھی ہے آگ۔ آپ اب دعا کیجیے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پوری بجھا دے۔ دوسرا مسئلہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں تو آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، اور لوگ آپ سے جیسے سوال کرتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں کہ اولاد جو ہے 20 سال کے ہوتے ہیں اور 15-20 سال کے، اور کس طرح سے ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات اٹھتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی 10 سال سے چھوٹے ہیں، مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مطلب والدین سے کیا ایسی جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے جس سے جو ہے بچے بعد میں اس طرح مطلب بگڑ جاتے ہیں، یا پھر ان کے ذہن اسلام سے خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں ٹھیک جو ہے، جیسے بہت بچے اچھا، چھوٹے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا انشاءاللہ دونوں ماشاءاللہ۔ ایک تو خوشخبری دی آپ کی ماشاءاللہ، دعائیں مستجاب، اللہ وہاں ان اکبر، کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واقعی آپ نے جو ہے وہ بہت ہی پرمسرت بات سنائی کہ کسی حد تک ماشاءاللہ وہاں پہ جو ہے زور ٹوٹا ہے اور فوار ہوئی، بارش ہوئی، اور مزے کی بات ہے کہ میں نے آپ کی اس بات کو یاد رکھا، باقاعدہ دعا کی میں نے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دعا کی لاج رکھی، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ فوار بھی پڑی، بارش بھی ہوئی، اور ماشاءاللہ جو کافی حد تک ویدر بہتر ہوا۔ ایک اوور آل جو ہے ابھی بھی آپ بتا رہی ہیں مختلف جگہوں پہ ہے معاملات، تو انشاءاللہ میں دعا کو جاری رکھوں گا۔ تو آج بھی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیلیفورنیا کو بالکل لیا جو ہے یہ آگ کی آفت سے محفوظ کر دے۔ اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے بچے کے حوالے سے کہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے جو والدین کی کوئی کوتاہی ہے، ہاں یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ والدین کی کوتاہی ہو، یہ پاسبل ہے کہ یہ والدین نے کوتاہی کی، بچپن میں ان کا ذوق عبادت نہیں بنایا اور اللہ کے ایک تعلق ان کو نہیں بتایا، بلکہ دنیا کی میٹلسٹک جو ہے لائف ہے اس کی طرف متوجہ رکھا۔ جیسے آج جو ہے والدین کرتے ہیں جی، وہ بچوں کو ایسا میٹلزم ان کے اندر بھر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی چیزوں ہی کی ان کی یہاں قیمت ہوتی ہے، ایک غیب کا تعلق خدا کا اور اللہ رسول کے ساتھ ایک خاص نسبت اور جوڑ جو ہے اس کی اہمیت نہیں دلاتے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض والدین بہت جان مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ آزمائش آ جاتی ہے، تو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ والدین نے کوتاہی کی ہے۔ ہاں اللہ کی مشیت و مرضی ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ ایمان و یقین کے راستے پر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں صورتیں کا آزمائش ہوتی ہیں۔ ابرا کے بچوں کو یہاں کیسے جو ہے وہ گرو اپ کرنا چاہیے، کیا ان کے اندر بھریں، تو وہ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہی کریں کہ جو محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو وہ بھانجے یعنی جو ہے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے تو اپنے جو ہے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ماموں کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے تھے، تو ماموں نے ان کو 3 جملے یاد کرا دیے تھے 3 سال کی عمر میں، اور وہ کیا تھے؟ پہلا تھا اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، دوسرا اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تیسرا اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ 3 جملے یاد کروائے 3 سال کی عمر میں، اور وہ روزانہ پڑھتے تھے، اور کہا تھا کہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے سو جایا کرو۔ وہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے سوتے۔ اب یہ ان کی کیفیت بن گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماموں کے ساتھ نماز میں کبھی کھڑے ہو جاتے جیسے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ماموں سے کہا کہ ماموں جان میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں نے عرش پہ سجدہ کیا ہے، مجھے ایسا لگتا، چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یہ ذکر کا اثر ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اب یہ ذکر 3 مرتبہ کے بجائے 7 مرتبہ کر دو، 7 دفعہ اس کا ورد کر کے سویا کرو۔ اب چھوٹے بچے ہیں 7 مرتبہ اس کا ورد کر کے سوتے ہیں، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ماموں نے کہا کہ اب تم یہ 15 مرتبہ کیا کرو، تو 15 ٹائم جو ہے وہ پڑھ کے سوتے تھے، اور فرماتے اس وقت تک میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پھر ان کے پائے کا پھر کوئی ولی نہیں آیا، اتنے اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی بنے ہیں صاحب کرامت کہ جناب ان کی یہ پڑھنے کا بچپن سے ہی پڑھنے کا ذوق ہی پیدا ہو گیا کہ ان کو واقعی ایسا لگنے لگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ جب یہ تصورات بچپن سے اس کے پختہ ہو گئے تو پھر تو جناب اندر کیفیت بن گئی۔
بھئی یہی چیز ہے، ہم بچوں کے اندر اللہ کا ایمان و یقین پیدا کریں، یہ ہم پیدا نہیں کرتے، ایمان و یقین پیدا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ ہمارا گواہ ہے، نہیں کچھ ہو رہا، نہیں اللہ کی مرضی، اللہ نہیں چاہ رہے نا، اس لیے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ جب چاہیں گے تو ہو کے رہے گا، اللہ جب چاہیں گے یہ تو، لیکن ہوتا یہ کہ ہم بچوں کو اپنے مادی اسباب کے اندر پھنسائے رکھتے ہیں، لہٰذا وہ مادی اسباب جب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں وہ مادی اسباب تو اور زیادہ اچھے نظر آتے ہیں ان کو، لہٰذا وہ ایمان و یقین کی زندگی بنی نہیں ہوتی، تو مادی اسباب پر تکیہ کر کے وہ بچے پہ اور راستے لگتے ہیں۔ تو بس ایمان و یقین پیدا کریں، اس طرح کے مراقبے ان کو کروایا کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا، اور اپنا احتیاج بھی اللہ کی طرف شو کیا کریں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کہتے تھے، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں اور سب اللہ کے محتاج، ہم بھی اللہ سے روٹی رزق مانگتے ہیں، تو بھی اللہ سے روٹی مانگ۔ وہ پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے روٹی دے دے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، اس کے بعد ہاتھ پہ تو ماں نے جو ہے الماری میں رکھ دیا ہوتا تھا کھانا، کہا کہ دیکھو اس میں کھانا ہے، پڑا ہوتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے، اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ اب چھوٹے بچے تربیت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جو وہ والدہ جو ہے اور پڑوس میں کسی جو ہے وہ تعزیت کے سلسلے میں چلی گئیں، پیچھے کھانا رکھنا بھول گئی، اب یہ مدرسے سے آئے، آ کے دعا کی، یا اللہ مجھے کھانے دے دے، یا اللہ میرے اماں ابا بھی تجھ سے کھانا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یہ دعا کر کے اسے الماری کھولی تو اندر کھانا موجود تھا۔ جب والدہ نے یاد آیا کہ او ہو عبد القادر آ گیا ہوگا اور کھانا میں نہیں رکھا، وہ دوڑی، جب پہنچی تو وہ کھانا کھا چکے تھے، کہا کہ بیٹا کھانا، کہا اماں آج تو اللہ نے ایسا کھانا بھیجا، ایسا لذیذ کھانا تھا، ایسا لذیذ تو پہلے تھا بھی نہیں، وہ ہے کہ اللہ نے خود واقعی کھانا بھیج دیا، یہ ہے اور یہ اللہ کی کرامتیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے، آج اصل میں ہم میں یہ چیز ختم ہو گئی، اپنے بچوں میں یہ ایمان و یقین پیدا نہیں کرتے کہ کھانا دینے سے پہلے کہ جی پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھا کے اللہ کھانا دے دے، میرے اماں ابا بھی تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ دے دے، دعا کرا لی، چھوٹا بچہ تو سنے گا آپ کی بات، دعا کرائی، اس کے بعد کھانا دے دیا لوگ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے اور اللہ ہی سے منگوانے کا ذوق پیدا کرو، انشاءاللہ بچے مار نہیں کھائیں گے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت اچھا۔ اچھا، بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی، اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے، اس میں کمی ہے اصل میں، وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا، اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ وہ بھی محبت والے دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر پاتے، وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں، ان کی کال نہیں اٹھا پاتے، وہ بھی کتنے مایوس اداس ہوتے ہوں گے، اس کا احساس مجھے ہے، لیکن میں بھی کیا کروں، ایک آدمی ہے، ایک جان ہے، کہاں کہاں پہنچے گی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کال کرتا ہے، کسی کی کال لے پاتا ہوں، کسی کی نہیں، پروگرام میں بھی کسی کی کال مل جاتی، کسی کی نہیں ملتی، جس کی نہیں ملتی وہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی اداسی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے ثبوت ان کو کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی جن کی کال مل گئی، جن کی نہیں ملی، جو تڑپ رہے ہیں، جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں، ان کی دل تمنا مرادیں یا اللہ آپ پوری کر دیں، آپ ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں، میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل میں تو ایک واسطہ ہی ہوں، میں نے بھی وہ درخواست آپ کے پاس ہی رکھنی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی، یا اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے جو ہے ان کی درخواست کو سن کے ان کی درخواست کو قبول کر دیجیے۔ تو میں تو یہ کہہ کے جو آپ سب کو اللہ کے سپرد کر کے رکھتا ہوں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منشا وہ پورا ہو جائے، آپ کو راحت آرام ملے، اور جو بھی تکلیف ہو دور ہو جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ وقد كان بالسكن دهرا